السلام علیکم۔ آج ایک بڑا ہی دلچسپ اور نصیحت سے بھرا ہوا واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں۔ ایک بزرگوار اللہ کے ولی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ایک بادشاہ کے دربار میں جاتا تھا اور اس کے دربار میں جا کر روز بیٹھتا تھا۔ اس کا یہ معمول تھا اور دربار شاہی میں جا کر وہ بس یہی جملہ کہا کرتا تھا کہ نیکوں کے ساتھ رہو، نیکیاں کرتے رہو، نیکوں کے ساتھ رہو، نیکیاں کرتے رہو، برے لوگوں کو چھوڑو، ان کے لیے تو برائی کی سزا ہی کافی ہے۔ نیکوں کے ساتھ نیکیاں کرتے رہو، وہ یہی جملہ کہتا تھا، روز یہی جملہ کہتا تھا، یہاں تک کہ بادشاہ کو وہ جملہ اس کا اتنا پسند آتا تھا کہ بادشاہ اس کو محبت اور پیار کی نظر سے دیکھنے لگا تھا۔ اکثر و بیشتر وہ جاتا تھا اور جب نہیں جاتا تھا تو بادشاہ اس کے بارے میں پوچھتا تھا۔ بادشاہ کے دربار میں کچھ لوگ تھے، انہی لوگوں میں ایک حاسد تھا جو یہ نوٹ کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ بادشاہ کا پیار، محبت اس کی طرف زیادہ آج کل بڑھ رہی ہے۔ کون سی ایسی ترکیب کی جائے کہ اس کے اور بادشاہ کے درمیان کوئی برائی پیدا ہو اور یہ بادشاہ کا محبوب نظر نہ بن پائے۔ لہذا ایک روز یہ حاسد شخص آتا ہے، اس کے دربار میں کام کرتا تھا، بادشاہ کے پاس آتا ہے اور بادشاہ سے کہتا ہے کہ حضور، یہ شخص جو یہ کہتا ہے نیکوں کے ساتھ رہو، نیکی کرتے رہو، برے لوگوں کو تو چھوڑو، برائی کی سزا ان کے لیے کافی ہے، یہ شخص بات تو بہت اچھی کہتا ہے لیکن یہ آپ کے پیٹھ پیچھے کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے مجھے بدبو لگتی ہے، اس لیے میں ہمیشہ اپنا منہ بادشاہ کی طرف سے ڈھانپے رہتا ہوں، اپنے منہ پر کپڑا لگائے رہتا ہوں۔ بادشاہ کو یہ سن کر بڑا طیش آیا اور بڑا غصہ آیا کہ اس شخص کی ہمت دیکھیے کہ روز میرے یہاں آتا ہے اور بات اتنی اچھی کہتا ہے، مجھے بہت پسند آتی ہے، لیکن یہ میرے پیٹھ پیچھے میری برائی کیوں کرتا ہے۔ یہ حاسد شخص تھا، اس کو تو کسی طرح سے ان دونوں کے قریب آگ لگوانا تھی، برائیاں پیدا کرنا تھی، چونکہ یہ برا تھا۔ اب یہ بادشاہ کے پاس سے اٹھتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے اس شخص کے پاس اور کہتا ہے کہ جب دربار میں تم جاؤ تو مجھ سے مل کر جانا۔ اب اگلے روز جب یہ شخص دربار میں جاتا ہے تو یہ شخص جو اس کے دربار کا تھا یہ اس کو بلاتا ہے اور بڑے پیار سے اس سے کہتا ہے کہ لو میاں تم بھوکے ہوگے، کھانا کھا لو۔ بڑے پیار سے، بڑے محبت سے اس کو کھانا کھلاتا ہے، لیکن جب کھانا کھلاتا ہے تو اس کھانے والے شخص کو جو بادشاہ کا محبوب نظر تھا، اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کھانے میں لہسن زیادہ پڑا ہوا ہے اور اس لہسن کی بدبو میرے منہ سے آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بادشاہ کے پاس جاؤں تو ان کو میرے منہ کی بدبو بری لگے۔ یہ سوچ کر یہ شخص جاتا ہے اور اپنے معمول کے مطابق جو وہ کرتا ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ نیکوں کے ساتھ نیکیاں کرتے رہو، بروں کو ان کے حال پر چھوڑو، ان کے لیے برائی کی سزا ہی کافی ہے، یہ کہنے لگتا ہے۔ جب یہ بادشاہ کے پاس جا کر کہتا ہے تو اپنے منہ پر وہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، کسی کپڑے سے اپنا منہ چھپانے لگتا ہے۔ بادشاہ جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ واقعی میری طرف سے اپنا منہ چھپا رہا ہے یا اپنے منہ کو اپنے ہاتھ سے ڈھک رہا ہے، بادشاہ کو یہ سن کر غصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعی اس شخص نے جو مجھ سے کہا تھا وہ سچ کہا تھا، اس کو ایسا ہی لگتا ہے کہ میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ لہذا بادشاہ غصے میں آتا ہے، وہ کبھی جب اپنے وزیر کو کوئی کاغذ لکھتا تھا، کوئی فرمان لکھتا تھا تو ہمیشہ کسی کو انعام دینے کا ہی اپنے ہاتھ سے لکھتا تھا، کسی کو سزا دینے کا جب وہ فرمان سناتا تھا تو کبھی اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتا تھا۔ لیکن آج وہ اتنا غصے میں تھا کہ اس نے کاغذ کا ٹکڑا لیا اور اس پر کچھ لکھا اور اسی شخص کو دے دیا جس کا منہ ڈھکا ہوا تھا اور جو یہ روز آتا تھا اور یہ جملہ کہا کرتا تھا۔ اس شخص کو دیا اور کہا کہ جاؤ یہ جا کر میرے وزیر کو، فلاں وزیر کو دے دو۔ جب یہ شخص
یہ کاغذ کا ٹکڑا لے کر، یہ فرمانے بادشاہ لے کر دروازے سے نکلتا ہے، دربار سے بادشاہ کے، تو یہ شخص جو ملتا ہے، جو حاسد شخص تھا، یہ ملتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ ارے میں نے تو اس کو وہ بات بتائی تھی، ایسی بات پیدا کی تھی جس سے اس کے اور بادشاہ کے درمیان دوریاں بڑھیں، بادشاہ اس سے ناراض ہو، اس کو سزا دے، لیکن بادشاہ نے تو اس کو فرمان سنایا ہے، کاغذ کچھ لکھ کر دیا ہے، اور بادشاہ ہمیشہ جب بھی اپنے ہاتھ سے فرمان لکھتا ہے تو کسی کو انعام و اکرام دینے کا فرمان ہوتا ہے۔ یہ کیسا ہو گیا کہ اس کو بجائے سزا کے انعام کیسے مل گیا؟ لہٰذا یہ شخص حاسد بڑھتا ہے اور اس شخص کے ہاتھ سے وہ کاغذ کا ٹکڑا، کاغذ کا پرزہ لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ لاؤ، یہ میں دے دوں گا، تم جاؤ، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے ہے۔ یہ شخص جاتا ہے اور بادشاہ کے وزیر کو وہ کاغذ کا ٹکڑا دیتا ہے، اس کی طرف بڑی ارمان بھری نظروں سے دیکھتا ہے کہ کاش اس میں لکھا ہو کوئی بڑا انعام اور وہ مجھے مل جائے، اس شخص کو نہ ملے جس کو بادشاہ نے یہ دیا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ وزیر اس کاغذ کے فرمان کو پڑھتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ کیا لکھا ہے اس میں؟ بتاؤ، مجھے بتاؤ کہ کیا میرے لیے لکھا ہے بادشاہ نے؟ وزیر کہتا ہے کہ افسوس، بادشاہ نے تمہارے لیے کچھ نہیں لکھا ہے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ اس شخص کی گردن ابھی فوراً ہی مار دی جائے اور اس کی کھال میں بھوسا بھروا کر مجھے دکھوایا جائے۔ یہ سنتے ہی یہ شخص، درباری شخص کانپنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں میاں، یہ بادشاہ حضور نے میرے لیے نہیں لکھا ہے، بلکہ یہ تو فلاں شخص کے لیے لکھا تھا۔ آپ ایسا کیجئے کہ اس کی دوبارہ تصدیق کرا لیجئے اور بادشاہ سے پوچھائیے یہ فلاں کے لیے لکھا ہے، میرے لیے نہیں لکھا ہے، بلکہ میں تو اس سے یہ کاغذ لے کر آیا ہوں تمہارے پاس دکھانے کے لیے۔ یہ وزیر سنتا ہے اور کہتا ہے کہ خبردار، بادشاہ کے فرمان کی تصدیق کرنے کے لیے نہ کہنا، آج تک بادشاہ کے کسی فرمان کی دوبارہ تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وزیر جلاد کو بلاتا ہے اور جلاد سے اس شخص کی گردن کو تن سے الگ کروا دیتا ہے۔ الگ کروانے کے بعد جیسا حکم بادشاہ نے دیا تھا ویسا ہی کرتا ہے۔ جب یہ اس کا کام تمام ہو جاتا ہے، اگلے روز پھر یہ شخص جو وہ جملہ کہتا تھا، وہ نیک اور غریب شخص تھا کہ نیکوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، بروں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، برائی کی سزا ہی ان کے لیے کافی ہے۔ جب بادشاہ اس کی طرف دیکھتا ہے کہ ارے تم یہاں کیسے نظر آ رہے ہو، تمہیں تو میں نے کل ایک سزا سنائی تھی، یہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ جو آپ نے مجھے کاغذ کا ٹکڑا دیا تھا، دربار کے دروازے کے باہر فلاں شخص مجھ کو ملا اور اس نے کہا کہ لاؤ مجھے دے دو، میں وہاں جا کر دے دوں گا۔ بادشاہ اس شخص کا نام جب سنتا ہے تو کہتا ہے کہ ارے یہ تو وہی شخص ہے جس نے تمہارے بارے میں کہا تھا کہ تم یہ کہتے ہو کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے، میں اس لیے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے رہتا ہوں، مجھے بری لگتی ہے۔ جب یہ بیچارہ غریب شخص سنتا ہے تو کہتا ہے نہیں حضور، میں نے کبھی آپ کے بارے میں ایسا نہیں کہا، بلکہ ایسا ہوا جس دن میں نے اپنے منہ پہ ہاتھ لگایا تھا، جس روز آخری بار تھا، جس دن آپ نے مجھے فرمان شاہی سنایا تھا، اس دن یہاں آنے سے قبل اس شخص نے بڑے پیار سے مجھے کھانا کھلایا تھا۔ اس کھانے میں لہسن کی اتنی زیادتی تھی، اتنا زیادہ لہسن پڑا ہوا تھا کہ میرے منہ سے بدبو آ رہی تھی۔ میں نے چاہا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو میرے منہ کی بدبو وہ نہ پسند آئے اور آپ کو اچھا نہ لگے، مجھے دربار میں آنے سے منع کر دو، اس لیے میں نے ہاتھ لگایا تھا، مجھے اسی نے کھانا کھلایا تھا۔ بادشاہ نے کہا ہاں مجھے بھی اسی شخص نے بتایا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بالکل صحیح کہتے ہو، نیکوں کے ساتھ نیکیاں کرتے رہو، بروں کے لیے تو ان کی برائی کی سزا ہی کافی ہے۔ کیسا لگا یہ واقعہ؟ مجھے امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کے واقعات ہم اور بھی آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔